اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو، حج کر کے گو جائیں۔ بیت اللہ امان کی جگہ اس آیت کا لیکن سب کے دل میں لگن لگی رہتی ہے۔ ہر جگہ سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوک در جوک چلے آ رہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ، یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان رہتا، کسی کو کوئی گالی بھی نہ دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی، لیکن نیک روحیں اس کی طرف مشتاق کرتی ہیں۔ گوہر سال زیارت کریں لیکن تاہم خیال ادھر ہی رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا ہے۔ سورہ میدہ میں ہے، یعنی یہ لوگوں کی قیام کا بحث ہے۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو اس آسمان زمین پر گرا دیا جائے۔ اس گھر کے شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شرف کو خیال دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم کو دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جگہ ہے کہ اللہ کا پہلا گھر مکہ ہے جو برکت اور ہدایت والا نشانیوں والا ہے۔ مقام ابراہیم والا امن و امان والا مقام ابراہیم سے مراد کل حرم ہے، اور خاص مقام ابراہیم بھی ہے اور پورا حج بھی ہے۔ مثلا عرفات، مشعر حرام، منی، رمی، رجمار، صفا مروہ کا طواف۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صحابہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، لیکن حضرت سعد بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت فاروق کے سوال پر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے دن
مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا حضور کاش ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے، تو حکم رب تعالیٰ نازل ہوا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ محمد اور مومنین کو پردے کا حکم دیں۔ اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہے تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو دے گا۔ اس پر بھی فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا۔ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہے اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ ایک روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر کی موافقت مروی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور ہو۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق جب مر گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور آپ کو ایسوں کے جنازے سے روک دیا گیا۔ ابن جراح کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی دل کی چال چلے اور 4 چکر چل کر گئے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا مطلب حضرت جابر کے حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے اور کعبہ کی بنا کرتے جاتے تھے اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اسی طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گا۔ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے جو عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدہ میں بھی کہا تھا، یعنی اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بتا رہے ہیں، جن میں جوتی نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیاں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم اس کی جانب نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم الہی بعض کام اپنے ذمہ کر لیے ہیں جو نقصان دہ۔ وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ سے متصل تھا، کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کی طرف جانب، دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا گیا ہو اور اسی جگہ وہ پتھر رکھا ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت سی روایت ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پانی کے بہاؤ میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا۔ خلیفہ ثانی نے اسے پھر اپنی جگہ رکھوا دیا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب یہ اصلی جگہ سے ہٹایا گیا اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی کہ حضرت عمر نے اسے پیچھے رکھا تھا۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 26 اور 27-28 میں، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا
اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھائے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار کو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، اور اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہاں اس عہد سے مراد حکم ہے۔ حکم پاک ہے، رکھنا گندی اور نجس اور بری چیزوں سے عہد کا تجزیہ ہے۔ اللہ سے ہوا تو معنی میں ہم نے وحی کی اور پہلے سے کہہ دیا کہ ہیں پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت وہاں نہ ہونے دینا، لغووں کاموں، فضول بکواس، جھوٹی باتوں، شرک اور کفر، ہنسی مذاق سے اسے محفوظ رکھنا بھی شامل ہے۔ طائف کے ایک معنی تو طواف کرنے والوں کے ہیں اس تقدیر پر کہ میں نے مکہ کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ میں سونے سے منع کریں، کیونکہ ممکن ہے کسی وقت جنبی ہو جائے، ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں، تو ہم نے سنا کہ انہیں نہ روکنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سویا کرتے تھے، اور وہ جوان اور کنوارے تھے۔ اس سے مراد نمازی ہیں۔ یہ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی، دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں پر بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ اس آیت میں یہی حکم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہ کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باہر لوگوں کے لیے طواف افضل ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ ہر ایک کے لیے نماز افضل ہے۔ اس کی تفسیر کی جگہ تفسیر نہیں۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس میں اوروں کی عبادت کرنی اور خالص اللہ کے پجاریوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح ناانصافی ہے۔ اس لیے اور جگہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مشرکین کو اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی بھی اس میں تردید ہوگی کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں، جب وہ دو مانتے ہیں کہ یہ شریف گھر انہیں کے متبرک ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز اور طواف اور دعا اور عبادت رب کے لیے بنایا گیا، حج اور عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا، تو پھر باوجود ان نبیوں کی تابعداری کے دعویٰ کہ کیوں حج اور عمرے سے رکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ بیت اللہ میں حاضری نہیں دیتے، بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس بیت اللہ کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ اس حدیث کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جگہ قرآن میں ہے، ایک جگہ قرآن پاک میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں ان کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح شام اس کی تسبیح اس کے نیک بندے کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ مسجد میں جس کام کے لیے ہیں اسی کے لیے ہیں، اور حدیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مساجد کی پاکیزی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا تھا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن یہ سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ ہرا طور پر طور سینا، طور زیتا، جبل نبانان اور جودی ان 5 پہاڑوں سے بنا تھا، لیکن یہ بھی سند غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیش علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، مدینہ کو حرم کرتا ہے، اس کا شکار نہ کھیلا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں،
صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہماری ناپ تول میں برکت دے۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں بھی تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی، بلکہ ایسی ہی ایک اور بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طالہ رضی اللہ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طالہ مجھے لے چلے، میں اب سفر اور حضر میں خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ نظر پڑا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دو کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مدح اور سا میں اور نام میں برکت دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے۔ اور روایت میں ہے کہ مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا یہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ جاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی دوسری بھی بہت سی حدیث ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ میں بھی مثل مکہ کے حرم ہے۔ یہاں ان حدیث کے وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ مکرمہ کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے حرم اور مامن ہے، بعض کہتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تب سے اس شہر کو حرمت اور عزت والا بنایا ہے۔ اب یہ قیامت تک حرمت اور عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں۔ میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ ہاں جو اس کے مالک تک پہنچانا چاہے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے خطبہ کے دوران بیان فرمائی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ابن شریع ادوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن سعد سے اس وقت کہا جبکہ وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن، فتح مکہ والے دن صبح ہی صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا، اور میں نے آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا کہ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا یا اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لیے صرف آج ہی کے دن کے اس ساتھ یعنی جہاد حلال تھا، پھر اس شہر کی حرمت آ گئی جسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے۔ لیکن عمروں نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کو نہیں پہنچاتا۔ کوئی ان دونوں حدیث میں تعارض نہ سمجھے۔ تحقیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ نے کی، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوند رکھا تھا، بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم النبیین لکھے ہوئے تھے۔ لیکن تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعا کی، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر اور واضح ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت تو کچھ ذکر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت اور میری ماں کا خواب۔ وہ دیکھتی ہے کہ ان میں سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگا۔ اس بات کا بیان آیا کہ مکہ افضل ہے مدینہ سے، جیسا کہ جمہور کا قول ہے۔
یا مدینہ افضل ہے مکہ سے، جیسا کہ امام مالک اور ان کے تابعین کا مذہب ہے۔ اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم آگے جا کے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو نہ ڈر اور بے خوف رکھ۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے اس میں جو آیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، لوگ اس کے پاس سے اچک لیے جاتے ہیں اور یہاں پر وہ امن رہتے ہیں۔ اس قسم کی اور بھی آیت ہیں اور اس مضمون کی بہت سی حدیث بھی اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قتال حرام ہے۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کسی کو حلال نہیں کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بنا پر پہلے بھی تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ سورہ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں میں ہے کہ شاید یہ دعا دوبارہ کی تھی جب بیت اللہ تیار ہو گیا اور شہر بس گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے تھے دولت ہو چکے، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔